جناب علی خوش آمدید. نیکی کا سیگمنٹ اور اقرار بھائی جس طرح یہ پیکج میں دیکھا تو میں خود اس ادارے میں گیا ڈیف ریچ اور ایک الگ دنیا آباد ہے. کتنا خوبصورت وقت لگ رہا تھا کہ آپ نے گزارا وہاں پہ ماشاءاللہ. میری توقعات سے کوئی 500 گنا بہتر وقت گزارا میں نے, اور مجھے اندازہ ہوا کہ یعنی اتنی بڑی تعداد ہے بچوں کی جن کی اس ایک ادارے کی وجہ سے کوالٹی آف لائف ایک دم یہاں سے اٹھ کے یہاں آ گئی ہے. تو بہت بڑا کام ہے نا. یعنی کمال یہ ہے کہ تقریباً 1 ملین کے قریب بچے ایسے ہیں جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہیں اور ظاہر پر بولنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہیں, اور ان کا 5% سے بھی کم اسکول جا پا رہا ہے, اور جو جا رہے ہیں اس میں ظاہر بڑا کردار ہے ڈیف ریچ فاؤنڈیشن کا. ہم شکر گزار ہیں اس فاؤنڈیشن کے کام کے لیے بھی اور آپ سب کی تشریف آوری کے لیے بھی. ایک بات وسیم بھائی جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جو چیز منفرد کرتی ہے وہ یہ کہ بچے جہاں جہاں ہیں انہیں وہاں سے پک کر کے لایا جاتا ہے قریب ترین اسکولوں میں, اور ایک سال میں 19,40,000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہیں ڈیف ریچ کی بسیں ان بچوں کو پک اینڈ ڈراپ دینے کے لیے. چونکہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ کہ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں گے ہم, ہمارے بھائی, ہمارے دوست اور ڈیف ریچ کے گڈ ول ایمبیسڈر بھی ہیں شفاعت بھائی, شفاعت علی. تعارف کے محتاج نہیں ہے, زبردست آرٹسٹ اور بہت سارے اور تعارف. کیسے بھائی؟ بہت شکریہ سر, بہت ویلکم ٹو شان رمضان سر, تھینک یو سو مچ. اور آج ڈیف ریچ کا بیچ لگا کے, ہم ویسے بیچ تو لگا نہیں ہے لیکن ڈیف ریچ کے دنوں پہ لگا نسبت سے آ رہا ہے. جزاک اللہ. وسیم اس میں ایک بڑی منفرد بات ہے کہ جو پاکستان میں ویسے بھی مطلب ایک بڑی خوبصورت سوسائٹی ہے یہ, اور گیونگ کا جو تصور اس سوسائٹی میں ہے وہ بہت ہی کم ہے کہ دنیا میں کہیں اور کہیں دیکھنے کو ملتا ہو. لیکن جب بھی معذوریوں کی بات آتی ہے یا کوئی ایسی چیز کی بات آتی ہے جہاں ہمیں اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہو, تو وہاں پہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ تھوڑا اپنا رویہ بدل لیتی ہے. اور جیسے کچھ فزیکل معذوریاں ہوتی ہیں ان میں تو ایک ہینڈی کیپ کو آپ نے بائک دلا دی, وہ اپنا گزر بسر کر سکتا ہے. کہنا نہیں چاہیے لیکن عمومی طور پہ جو بصارت سے محروم افراد ہوتے ہیں ان کو حفظ پہ ڈلوا دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب ہم نے کام اپنا کر دیا. لیکن جو سماعت سے محروم افراد ہیں ان کی فزیکل ایبلٹی میں تو کوئی کمی نہیں, اور ان کو اس طرح سے حفظ پہ بھی نہیں ڈلوایا جا سکتا جو کہ لوگوں کا ایک سیف ایگزٹ ہوتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ ڈیف ریچ نے اس پورے کلچر کو چینج کر دیا ہے. اچھا, اور یہ کیسے کیا ہے اور یہ کب سے ہے, یہ ذرا بات کرتے ہیں. میں تعارف ذرا مہرین ابرار ہیں, پچھلے کچھ برسوں سے اب ہمارا ظاہر ہے ان سے تعارف بھی ہو رہا ہے, ملاقات بھی ہو رہی ہے, تشریف لاتی ہیں. اور آج کی جو سب سے ہماری مہمان خصوصی ہیں, چیف گیسٹ ہیں, آج کی جو چیف گیسٹ ہیں وہ ہیں سیدہ زہرا. اور چیف گیسٹ کی جو ٹرانسلیشن مہرین صاحب نے کی اس پر وہ مسکرا بھی رہی ہیں, انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. شکریہ ادا کیا جی. اتنا تھوڑا سا ہم بھی اب, اور اس میں ہم بجائیں گے ان کے لیے بھرپور تالیاں. ایسے یہ ہوتی ہیں تالیاں, یہ مجھے یاد ہے, یہ تالیوں کا ماشاءاللہ اللہ نظر یاد ہے مجھے. بہت ہی پیاری بیٹی, اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت نام ہے اور کیا خوبصورت اسمائل ہے. زندہ باد, زندہ باد, کیا بات ہے. تو شفاعت بھائی آغاز سے تھوڑا سا اگر ہم بتا سکیں کہ ڈیف ریچ کا کیا مقصد تھا, وہ کتنا فلفل ہو رہا ہے. یہ ڈیف ریچ جن صاحب نے شروع کیا ہے وہ صاحب وسیم بھائی آپ کو سلام بھیجتے ہیں. وعلیکم. کل رات ہی انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ بھائی میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں. وہ صاحب نے ان کے خود صاحبزادے جو ہیں رچرڈ کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ سماعت سے محروم ہیں, تو انہوں نے ان کے لیے ریگل چوک پہ آج سن 1988 میں ایک چھوٹا سا ایک کمرے سے آغاز کیا, اور وہ وہاں سے بڑھتے بڑھتے آج ماشاءاللہ 8 شہروں میں پاکستان کے موجود ہے, 8 بڑے اسکولوں کے ساتھ, اور اب بہت سارے سیٹلائٹ اسکول, 10 سیٹلائٹ اسکولز آلریڈی آ چکے ہیں, مزید سیٹلائٹ اسکولز آ رہے ہیں. سیٹلائٹ اسکول سے مراد یہ کہ اب ایک علاقہ ہے کشمیر میں تارڑ خیل, اچھا ٹھیک ہے, اب وہ وہاں پہ وہ ایک چھوٹے سے اسکول کے اندر 2 پارٹیشنز بنا کے ایک سیٹلائٹ اسکول لانچ کر دیا گیا ہے, جو کہ ساری آپریشن اس کی راشد آباد سے ہو رہی ہے, اور لوگوں تک اس کی ساری کمیونیکیشن, سارا سلیبس, ایوری تھنگ وہ سب کمیونیکیٹ ہو رہا ہے. اور کرونا کے دور نے یہ سکھا بھی دیا ہے, میں صحیح سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ ہوتا ہے. تو لیکن کمال کی بات ہے کہ رچرڈ صاحب سن 88 سے لے کے اب تک کراچی میں ہی. اچھا بھائی کیا بات ہے. اچھا ہم اگر زہرا سے بات کریں ذرا, تو ان سے ذرا یہ پوچھیے کہ ان کی زندگی میں چیلنجز کیا ہیں, تاکہ ہم ان چیلنجز کے حوالے سے بطور سوسائٹی تھوڑا سا کام کرنا شروع کریں. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ کمیونیکیشن بیریئر ہے, کیونکہ ہم ہر چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہیئرنگ کمیونٹی کیونکہ ہماری بات سمجھ نہیں سکتی ہے,
تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آل اوور پاکستان لوگ سائن لینگویج سیکھیں یا پھر ہمیں ایسے لوگ ملیں کہ جو ہمیں اچھے طریقے سے انٹرپریٹ کر سکیں. کیا بات ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح ہم عام طور پر بات کرتے ہیں شفاعت بھائی، اور اس میں کچھ لوگ ہیں جو اچھی بات کر سکتے ہیں بہت ہی روانی کے ساتھ، کچھ لوگ ہیں جو ذرا اٹک اٹک کے بات کرتے ہیں، گفتگو کے فن میں اتنے ماہر نہیں ہوتے. کیا میں نے ان کی طرف دیکھا اس لیے آپ مسکرائیں؟ اگر یہ اٹک اٹک کے بات کرتے ہیں تو پھر تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ اشاروں کی زبان میں بھی کیا کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو زیادہ فلوئنٹ ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بچے ہوں جو کہ اس طرح سے اظہار نہیں کر پاتے، یہ بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ سائن لینگویج جو ہے نا جب انیشیل اسٹیج پر ہوتی ہے اور جب پیرنٹس کے ساتھ ہوتا ہے تو اسٹارٹنگ میں والدین کو تو یہ زبان آتی نہیں ہے. تو ان کا اور بچوں کا 5 سال تک کی عمر کا 50 الفاظ سے زیادہ یا 100 الفاظ سے زیادہ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو ہیئرنگ پرسن. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر تو بچہ اسکول کہیں پراپر جگہ نہیں جا رہا یا اس کمیونٹی میں نہیں ہے تو obviously ان کی جو سائننگ کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ پیرنٹس ان کو فورس کرتے ہیں کہ آپ بات جو ہے وہ بول کے کریں. تو اور جو سائن لینگویج کرتے ہیں وہ بہت فلوئنٹ ہیں، اس میں آپ اٹکتے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہماری کیا لینگویج ہے، ہماری کمیونٹی کے ساتھ کیا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ڈفرینٹ جگہ پہ ڈفرینٹ سائنس ہیں، مطلب ڈفرینٹ ایریاز میں ہیں، صوبوں میں، لیکن الحمدللہ یہ لوگ ایک دوسرے کی لینگویج کو پراپر طریقے سے سمجھتے ہیں. کیا بات. تو یہ ہے کہ امپورٹنٹ لیکن یہ تو آپس میں سمجھتے ہیں، والدین بھی چلیے کسی حد تک ٹرین ہو جاتے ہیں، ارد گرد کے لوگ بھی. بطور سوسائٹی ہم کتنا رسپونڈ کر پاتے ہیں، ہماری ایبلٹی یا اسکل ہے، یعنی وہ ظاہر ان کی ڈسیبلٹی نہیں ہے، وہ بطور معاشرہ ہماری ڈسیبلٹی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو بہت خوبصورت بات پہ کیا بہت خوبصورت بات. بالکل. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ سائن لینگویج جو ہے وہ ہر جگہ پہ سیکھنی چاہیے، چاہے وہ یونیورسٹیز لیول پہ ہے، اسکولس لیول پر ہے، کالجز لیول میں، آفیسز میں آپ ٹریننگ پروگرامس رکھیں. ہماری آرگنائزیشن ٹریننگس کرواتی ہے. تو اس میں بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو صرف ڈیف کے لیے ہے. حالانکہ اگر ہم اس کو تھوڑا براڈر اسپیکٹ میں دیکھیں تو ہماری لائف میں کوئی بھی ٹریجڈی ہو سکتی ہے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں ایک لائف میں ایک پارٹ میں جا کے ان کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے. ہمیں زندگی میں مختلف جگہ پہ، فار ایگزامپل ابھی آپ بیٹھے ہیں اور یہاں پہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کسی کو کوئی میسج دینا ہے ڈیورنگ پروگرام، دس از ناٹ پاسبل. تو اگر آپ کو اشارہ آتا ہے آپ اپنا میسج ڈلیور کر دیں گے، جو ہم کرتے ہیں اکثر. تو لوگوں کو ہوتا ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں چھپ کے. تو ہم نے کہا چھپ کے نہیں کر رہے، آپ کو لینگویج نہیں آتی ہے. تو بیسیکلی دس از امپورٹنٹ کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے. ابھی اگر ہم جس طرح ایسے افراد جو بصارت سے محروم ہیں ان کے لیے بہت سارے سافٹ ویئرز آ گئے ہیں، فون ان کو اسسٹ کرتا ہے. اسی طرح سے ہم لفٹس وغیرہ میں دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ وہاں پہ وہ جو لینگویج ہے وہ کندہ ہوتی ہے. اور بھی کتابوں کے حوالے سے بھی ایسے بچوں کے لیے معاشرے میں موو کرتے ہوئے کیا کسی ایک ایسے ٹرانسلیٹر کا آپ جیسی شخصیت کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ اس کے بغیر بھی کوئی ایسی اب جدت آئی ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے؟ یا دیکھیں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اس طرح جدت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی کوئی مشینز ہیں. ابھی بہت سارے اسٹوڈنٹ اس پہ کام کر رہے ہیں، بٹ اسٹل یہ ہے کہ انٹرپریٹرس کی ضرورت ہے. لیکن ہم زیادہ ایمفسائز یہ کرتے ہیں کہ لوگ خود کوشش کریں. ہماری اپنی ویب سائٹ ہے PSL کی، وہاں پہ ہم نے پوری ووکیبلری ڈالی ہوئی ہے. یو کین لرن اینڈ یو کین کمیونیکیٹ ود دیم. تو یہ تو اپنی موٹیویشن ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو آگے لے کے تو ذرا ان سے ذرا کریں نا، ان سے ذرا پوچھیں نا کہ ان کو یہ ہمارا یہ سیٹ کیسا لگا. اور ذرا خیر یہ اتنا خوبصورت ہے، مجھے تو یہ لگ رہا تھا ٹی وی میں دیکھ کے کہ آپ واقعی کسی اوریجنل جگہ پہ ایسے ناردرن ایریا میں بیٹھے جیسے کسی پہاڑوں میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اچھا اچھا. ان سے مجھے اس سیٹ کی سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ فلاورز. کیا بات ہے. ان سے پوچھیں ہم دونوں میں سے ایک کس کو پسند کرتی ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ دونوں کو. کیا بات ہے. آپ نے ایک بڑی مزیدار بات کہی کہ معذوری ہم میں ہے اگر ہم بطور سوسائٹی ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ڈیف ریچ نے اس وقت 2500 افراد ڈیف ریچ ایجوکیٹ کر کے گریجویٹ کروا کے مارکیٹ میں جابز تک پہنچا چکا. تو اب اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں سامنے جو ٹیلر ہے یا اٹینڈنٹ ہے یا سرور ہے وہ ڈیف ہے اور آپ اسے اشاروں میں کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تو معذوری آپ میں. ہر انسان کو اب میرے خیال میں اور بہت سے ادارے ایسے آ بھی رہے ہیں جو اپنے لوگوں کے لیے کسٹمرز کے لیے ڈیف سائنز لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو کمیونیکیشن میں آسانی ہو. اور یہ خود بھی بڑا کوآپریٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھی اور سب سے منفرد چیز جو ڈیف ریچ نے کی ہے کہ دنیا میں بہت کم ممالک ایسے جنہوں نے اپنی سائن لینگویج بنائی ہے. اچھا.
पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से हो गया अच्छा। कि जिसकी अपनी साइन लैंग्वेज है और उसका नाम है PSL, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। PSL से मैंने देखा वो डर गए थोड़ा। हाँ, मैंने कहा यार फिर कराची किंग्स ये यार क्या यार। अच्छा। और पाकिस्तान इज अ लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अपनी लैंग्वेज बनाने का क्या मतलब है? अपनी लैंग्वेज, ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये बता सकती है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में डेफ साइंस चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं। अच्छा, जैसे उर्दू अलग है और पंजाबी अलग है और पश्तो अलग है, यूं या क्या? नहीं, एग्जैक्टली इसका ये होता है कि जैसे अब हमारे यहाँ पे सिंध में ब्लू का साइन ये है, तो पंजाब में जो है वो ब्लू का साइन ये करते हैं। तो जिस तरह लैंग्वेजेस का डिफरेंट है उस तरह साइंस के भी डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये है कि जो यूनिवर्सल कोई भी साइन लैंग्वेज नहीं है, तो हर मुल्क में अपनी है। लेकिन डेफ रीच का सबसे बड़ा काम ये था कि डेफ रीच ने साइन लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट किया है अपने पास, ठीक है। और हमारा ये है कि माशाल्लाह 7000 अबव वोकैबलरी हम लोग जो है वो अभी तक बना चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग डिजिटल करिकुलम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि कोविड से हम लोगों को ये समझ आ गई कि हमें ये चीज़ ज़रूरत है, इसकी नीड है। तो डिजिटल करिकुलम डेवलप करने की वजह से हमें ये बेनिफिट हो गया कि अब जो हम सैटेलाइट स्कूल्स ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ये करिकुलम इजीली पहुँचा सकते हैं, क्योंकि वीडियो बेस्ड है, विजुअल बेस्ड है, साइनिंग हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। तो हम जब वो डिफरेंट इलाकों में उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं और वहीं से लोगों को हायर करते हैं और वही उन बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इस तरह क्या है कि एटलीस्ट जो परसेंटेज है वो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि डेफ रीच का जो मॉडल है उसको किस तरह के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आम शहरी उसमें कैसे किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करें। मैं ज़रा एक बड़ा बुनियादी सी बात पूछना चाहता हूँ। जैसे एक वक्त था कि हम जो बसारत से महरूम अफराद हैं उनको अंधा कहते थे, फिर मालूम हुआ कि अब ये चूँकि एक बहुत ही नेगेटिविटी इसके साथ अटैच हो गई है, तो फिर हमने उस लफ्ज़ को तर्क कर दिया, हमने नाबीना या बसारत से महरूम इसका सहारा लेना शुरू किया। इस बारे में मैं शफात आपसे भी और आपसे भी चाहूँगा, मुआशरे के जो अफराद हैं उनको ऐसे बच्चों से डील करते हुए या इनके बारे में बात करते हुए किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए? वसीम भाई, इकरार भाई, मैं डेफ रीच से गुज़िश्ता 3 साल से मुंसलिक हूँ और मैं भी शुरू में यही झिझक रखता था कि यार आप डेफ कैसे कह सकते हैं, ये लफ्ज़ बड़ा ऑफेंसिव हो सकता है इनके लिए, क्योंकि हम किसी को ब्लाइंड नहीं कह सकते, इस तरह के अल्फाज में हमें चेक रखना पड़ता है। जब यहाँ पे लोगों से कहा कि आपके लिए डेफ के लिए हार्ड हेयरिंग या कोई ऐसा लफ्ज़ को मुहज़्ज़ब लफ्ज़ ढूंढा जाए, तो मुझे डेफ बच्चों से डांट पड़ी। उन्होंने कहा कि वी आर प्राउड ऑफ दिस वर्ड, आप इस ये लफ्ज़ हमसे छीन नहीं सकते, क्योंकि इस लफ्ज़ के साथ एक कल्चर एसोसिएटेड। और डेफ दुनिया में जहाँ भी है वो सब डेफ कल्चर से जुड़ा हुआ है। और डेफ कल्चर बिल्कुल मुनफरिद चीज़ है कि दुनिया के 2 मुख्तलिफ इलाकों में जिनका आपस में कभी कोई कनेक्शन नहीं हुआ, 2 डेफ लोग एक कल्चर से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सामने बैठे, दुनिया में एक अलग कल्चर है, उनका एक अपना अलग कल्चर है और वो उसको डेफ कल्चर को ओन करते हैं। भाई लाहौर में एक चाय का होटल है मजंग पे, और वहाँ शहर भर से जो अफराद सुनने की सलाहियत से महरूम है वो इकट्ठे होते हैं और रात भर वहाँ जो रौनक होती है और जिस तरह से वो आपस में मुख्तलिफ मसाइल पर, चाहे वो मुल्क की सियासत है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो दीनी मसाइल है, उस पर जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आपको यानी सैकड़ों लोग बैठे हुए सिर्फ साइन लैंग्वेज से बात करते नजर आ रहे थे। वो भी एक अजीब मंजर है, उसमें बहुत सारे पैकेजेस बने और नेट पे मौजूद भी होंगे, आई एम श्योर। क्या बात। अब आते हैं सर एक खास मुद्दे पे, मेरे ख्याल में जो बहुत जरूरी है, जा रहे हैं, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा, और वो ये कि अब डेफ रीच एक्सपैंड हो रहा है पाकिस्तान में। जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा कि 10 लाख बच्चे मौजूद हैं। वैसे तो जो समाज से महरूम अफराद की तादाद है वो 1 करोड़ से 1 करोड़ के लगभग बात करें तो, बच्चों की बात करें 10 लाख। इस वक्त डेफ रीच जो है वो 2000 बच्चों को अकोमोडेट किए हुए, लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए डेफ रीच एक अपना ज़ाहिर है वो ब्रिक एंड मॉर्टर स्कूल तो हर जगह नहीं लेके जा सकता, तो उसने एक लाइट वर्जन इंट्रोड्यूस किया, जिस तरह वो फ़ोन में आता है। तो वो लाइट वर्जन है सैटेलाइट स्कूल। अच्छा, उन सैटेलाइट स्कूल्स को चलाने के लिए अब मुखय्यर हजरात का तावन दरकार है। और उससे भी ज़्यादा ये कि अगर आप लोग इस वक्त इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर अपने इलाकों में देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके इलाकों में डेफ रीच की ज़रूरत है, तो डेफ रीच से राब्ता करें। अच्छा, डेफ रीच आपके पास पहुंच। अरे क्या बात है भाई, वेरी गुड। ये एक बिल्कुल मुनफरिद नौइयत की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद आपके पास पूरा सोल्यूशन लेके पहुंच जाती है। और ऐसे ऐसे इलाकों में, जैसे भी जो पहला सैटेलाइट स्कूल बना वो सिंध के इलाके वारा में बना। अब वो वारा में जो सबसे पहला काम हो वो ये था कि वहाँ पे जितने बच्चे इंडक्ट हुए थे उन सब बच्चों को पहले स्कूल के जूते दिलाए गए। बहुत सारे बच्चों के लिए पहला एक्सपीरियंस था जूते पहनना। हाँ, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी उन्होंने जूते नहीं पहने। फिर उन स्कूलों के अंदर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद है
کیا بات ان کو جو ایجوکیشن وہاں مل رہی ہے اس سے ان کو زبان مل گئی. اب آپ یہ بولیں تو مجھے آواز ہے میں آ رہی ہے, میں کیمرے کی طرف دیکھ کے کہنا چاہوں گا ہمیں بہت سارے ایسے مخیر حضرات ملتے ہیں. کوئی مثال پرویز صاحب ہمارے عزیز ہے جن کے پروگرام کے لیے آپ بھی کہتے ہیں, وہ کینیڈا میں رہتے ہیں مثال کے طور پہ, یہاں پر ان کا اپنا گاؤں ہے, وہ ہمیشہ کہتے ہیں یار میں اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, اپنے علاقے کے لیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایکسپرٹیز مل جائے گی ڈیفریج کی اور آپ تھوڑا سا فائنانس کر دیں تو ایک اچھی ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی شخص صاحب جو مخیر ہے اپنے علاقے میں ہی آپ یعنی آپ یار میں اپنے علاقے کی مسجد بناؤں گا یار, ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے یہ کام کر لیں اور ڈیف ریچ سے رابطہ کریں. اس رابطے کے لیے یہ نمبرز ہی پھر ہے جی, یہی نمبرز موجود ہیں اور ڈیف ریچ سے رابطہ کرنا ان تمام سوشل میڈیا ہینڈل سے بہت آسان ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ صرف ایک ای میل آ جائے گا, رسپانس فوراً آ جائے گا. چلیں اختتامیہ کی طرف بڑھتے ہیں. زہرا سے کہیے ہمیں, میں تو خالی زہرا کو ہی دیکھ رہا ہوں, کیا بات ہے یار, کہ ہمیں بہت اچھا لگا یہ یہاں آئیں اور اب تک کی ٹرانسمیشن میں یہ ہماری سب سے اچھی اور سب سے پیاری گیسٹ تھیں اور ہمیں ان سے بات کر کے ان سے مل کے سب سے زیادہ اچھا لگا. ہاں ہماری بیٹی سے ہم ان کی اسمائل کے فین ہو گئے ہیں. یہ تھینک یو ہو گیا, یہ تھینک یو, تالیاں بجا دیں. واہ واہ مزہ آ گیا, کیا بات ہے. زہرا کی اسمائل نے نا ساری تھکن جو ہے نا میری دور کر دی, فریش کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کو بہت کامیابی دے اور زندگی میں ہر قدم پہ کامیابی اور عزت. زہرا کو بار بار دعوت دینی پڑے گی کیونکہ تھکن کے بھی بہت دن ابھی تو آغاز ہے. یہ بات چلیں ان سے کہیں کہ وہاں گھر بیٹھ کے دعا کرتے رہے. بہت بہت شکریہ شفاعت, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. اتنا بہت ہی خوبصورت مشن ہے, بہت ہی پیارا مشن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور کام لے اس سلسلے میں آپ سے انشاءاللہ. آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگتا ہے. اور یہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بڑا فخر ہوتا ہے آپ پر, اس لیے کہ ہم اپنی گفتگو میں تھے اور آپ کی بھرپور توجہ یہ تھی کہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچے, اور مجھے یقین ہے کہ بڑی ایفرٹ درکار ہوتی ہے اس لیے. اور آپ یہ کام کر رہی ہیں, آپ کو بھی سلام ہے. زندہ باد. آپ کو ڈیف ریچ کی پوری ٹیم کو بہت بہت سلام اور خراج تحسین ہماری جانب. بہت شکریہ. بس یہ اسی دعا کے ساتھ اور اسی گزارش کے ساتھ کہ اس ادارے نے بہت سی زندگیاں بہتر بنائی ہیں, اپنے حصے کی شمع جلائیے, مل کے بہت روشنی ہو جائے گی. کئی لیولز پر یہ بہت ہی زیادہ قابل تحسین کام ہے اور رمضان کی مبارک ساعتوں سے زیادہ ساعتیں ہوں گی نہیں اس عزم کا اعادہ کرنے کے لیے کہ اس ادارے کو اپنے علاقے میں لے کے آنا چاہیں یا جس طرح کام کر رہا ہے اس کو بڑھانا چاہیں. پلیز اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیے. بہت ساری تالیاں. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.